عزیز طلباء و طالبات، آج ہم لوگ علم و ادب اور مذہبیات کی ایک بہت ہی قداور شخصیت علامہ شبلی نعمانی کی حیات اور ان کے کارناموں کا تعارف حاصل کریں گے۔ علامہ شبلی نعمانی ریاست اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ میں واقع گاؤں بندول میں 3 جنوری 1857 میں پیدا ہوئے۔ شبلی کے والد شیخ حبیب اللہ کا شمار اعظم گڑھ کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ شبلی نے ابتدائی تعلیم یعنی قرآن پاک، کتب درسیہ اور فارسی وغیرہ کی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ 1876 میں والد صاحب کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ حج سے واپسی کے بعد اعظم گڑھ میں قیام کیا، شاعری کا شوق سمایا، تصنیم تخلص رکھا، بات کو شبلی کر لیا۔ جی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پہلے شبلی کا تخلص تصنیم تھا، بعد میں انہوں نے شبلی رکھا۔ شیخ حبیب اللہ کامیاب وکیل تو تھے ہی، ان کے ماموں کا بھی اعظم گڑھ کے مشہور وکیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ 1880 میں وکالت کے امتحان میں کامیاب ہوئے اور وکالت شروع کر دی، لیکن وکالت سے شبلی بیزار تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ نیل کا کاروبار بھی کیا۔ ان تمام مصیبتوں اور مصروفیتوں کے باوجود علمی و تدریسی مشاغل کو جاری رکھا اور 1882 میں مولانا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں عربی کے استاد ہو گئے۔ یہ ان کی مرضی کی جگہ تھی اور پسند کا مقام تھا، پسند کا کام تھا، ان کے مزاج کے مطابق تھا۔ انہوں نے 1887 میں المامون لکھا، 1889 میں الفاروق لکھنا شروع کیا۔ اسی وقت سیرت النعمان لکھنے لگے، جو پہلی مرتبہ جنوری 1893 میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔ علی گڑھ نے شبلی کو جہاں شہرت و مقبولیت دی، وہیں ان کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی، یعنی وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا موسم انہیں راس نہیں آ رہا تھا۔ کشمیر کا ارادہ کرنے لگے، یعنی وہ کشمیر جانا چاہ رہے تھے، لیکن اسی دوران انہیں معلوم ہوا کہ مسٹر آرنلڈ ولایت جا رہے ہیں، لہٰذا ارادہ کر لیا کہ وہ ترکی کا سفر کریں گے۔ 26 اپریل 1892 کو علی گڑھ سے روانہ ہوئے اور تقریباً 6 مہینے کے سفر کے بعد اکتوبر 1892 میں علی گڑھ واپس ہوئے اور 1893 میں سفر نامہ روم و مصر و شام لکھنے میں مصروف ہوئے۔ 1894 میں شبلی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ دارالمصنفین کا خیال شبلی کو روم و مصر و شام کے سفر میں آیا تھا، جسے اپنے سفر نامے میں صفحہ کرتاس پر بھی منتقل کیا ہے، لیکن پہلی دفعہ قوم کے سامنے 1896 میں اسے تجاویز کی شکل میں پیش کیا۔ شبلی کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی۔ علی گڑھ کی آب و ہوا میں نے آپ کو بتایا کہ راس نہیں آ رہی تھی انہیں۔ آخر انہوں نے دسمبر 1896 سے نومبر 97 تک 1 سال کی رخصت لی اور اسی رخصت کے بعد اسی کے تسلسل میں انہوں نے استعفیٰ بھیج دیا۔ 1899 میں الفاروق چھپ چکی تھی۔ انہیں اپنی تصنیفات میں یہ کتاب سب سے زیادہ پسند تھی۔ کون سی کتاب؟ الفاروق۔ 12 نومبر 1900 کو والد کا انتقال ہوا۔ اسی زمانے میں علم کلام لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ندوہ میں خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں، لہٰذا ان خرابیوں سے وہ نا امید تھے۔ شبلی لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے، گھر کے جھنجھٹ، جھمیلوں اور ذمہ داریوں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ فروری کی کسی تاریخ کو دفتن علی گڑھ پہنچ گئے۔ وہاں محسن الملک نے حیدرآباد کا مشورہ دیا اور وہ حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ 22 مئی 1901 کو سررشتہ علوم و فنون کی نظامت پر مامور ہو گئے۔ 17 مئی 1907 کو شبلی ایک حادثے سے دوچار ہوئے، جس میں ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ 6 ستمبر 1910 کو پہلی دفعہ سیرت النبی لکھنے کا
اظہار ملتا ہے۔ اگرچہ اس اظہار کے بعد اسے شروع کرنے میں خاصا وقت لگ گیا اور 1913 میں انہوں نے سیرت النبی لکھنا شروع کیا۔ شبلی کے پیش نظر سیرت النبی کے بعد سیرت صحابہ، سیرت ازواج پیغمبر اسلام بھی تھیں۔ سیرت کچھ نہ کچھ روز لکھ لیتے تھے، اس کو عمر بھر کا حاصل اور وسیلہ نجات سمجھتے تھے۔ 1913 میں شبلی کا اردو کلام نالہ شبلی کے نام سے شائع ہوا۔ اسی زمانے میں شبلی نے اخلاقی اور تاریخی نظمیں لکھیں جو الہلال کلکتہ کی زینت بنی، جن کا موضوع اخلاق عرب اور تاریخی واقعات ہیں۔ آپ لوگ الہلال سے واقف ہیں، اس کے ایڈیٹر مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ اگست 1914 میں شبلی کے چھوٹے بھائی مولوی اسحاق کا انتقال ہو گیا۔ مولوی اسحاق دنیا سے کیا گئے، ان کا سہارا اٹھ گیا۔ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ مولوی اسحاق نے اپنی زندگی میں شبلی کو ان جھگڑوں سے، جھمیلوں سے، بہت سارے مسائل معاملات سے آزاد کر رکھا تھا۔ آخر کار وہ اعظم گڑھ چلے گئے جو ان کا وطن تھا، اور بقول ان کے آخر ساری دنیا لٹا کر گھر میں آیا۔ یہ انہی کا جملہ ہے کہ آخر ساری دنیا لٹا کر گھر میں آیا۔ دارالمصنفین کے قیام کی فکر میں تھے اور اس کے لیے کتابیں جمع کر رہے تھے۔ شبلی کو بخار آنے لگا۔ کام کر رہے تھے، کرا رہے تھے، مگر وہ بخار کی وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن بیماری سے بدہمت ہو جاتا ہوں۔ بدہمت یعنی ہمت جواب دے دیتی ہے۔ اب شبلی کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ بظاہر کوئی بیماری نہ تھی، لیکن موت کی آمد نے مزمل اور افسردہ کر رکھا تھا۔ آخر کار 18 نومبر 1914 کو یہ عظیم شخصیت دار فانی سے کوچ کر گئی، یعنی شبلی نعمانی 18 نومبر 1914 کو انتقال فرما گئے۔ شبلی بڑی ہمہ گیر اور ہمہ جہد شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے مزاج میں خودداری، مثالیت اور انتہا پسندی تھی۔ اس مثالیت کے غیاب میں نسل، ماحول، خوشحالی، زمینداری اور کامیابی کے نفسیاتی میلان کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہی نفسیاتی میلان انہیں نہ تو کسی ایک مرکز پر زیادہ دیر ٹھہرنے دیتی ہے اور نہ ہی کسی کی قیادت میں بہت دور اور دیر تک چلنے دیتی ہے۔ شبلی ان زندہ لوگوں میں سے ایک ہیں جو آپ اپنی دنیا پیدا کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے شبلی اپنے تمام معاصرین میں سب سے زیادہ ممتاز اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ شبلی کی عظمت و جامعیت کا معترف سارا زمانہ ہے، اور معترف کیوں نہ ہو۔ ان کے بہار آفریں قلم نے تنقید ہو یا تحقیق، شاعری ہو یا سوانح نگاری، سفر نامے ہو یا سیرت و تاریخ، ہر جگہ ہر مقام پر گل بوٹے کھلائے ہیں۔ شبلی کی شہرت کے آغاز و ارتقاء میں جن چیزوں کا دخل رہا، ان میں ان کی شاعری کا بھی قابل قدر حصہ ہے۔ شبلی فطری شاعر تھے، ساتھ ہی شعر و سخن کا مذاق ورثے میں پایا تھا۔ ماحول اور اساتذہ نے بھی اس فطری ذوق کو پروان چڑھانے میں اہم رول ادا کیا۔ شاید اسی لیے عروس سخن کے ادا شناس شبلی حکیمانہ نکتہ سنجی اور شاعرانہ شوقی دونوں کے لحاظ سے یگانہ روزگار تھے۔ شاعری ان کی خلاقی کے بحر بے کراں کی ایک موج ہے، مگر یہ موج بھی کسی آبجو کی ہلکی سی لہر نہیں، بلکہ جوئے کوہستان کا سا جلال و جمال رکھتی ہے، جس کے دائرۂ حکومت میں مثنوی، قصیدہ، غزل اور مرثیہ سب کچھ ہے۔ شبلی نے اردو میں شعر بہت کم کہے، مگر یہ کمی کمیت کی ہے، کیفیت کی نہیں۔
اردو شاعری میں تاریخی، مذہبی، اخلاقی اور سیاسی موضوعات کو نظم کرنے کی باقاعدہ روایت انہی کے فکر و قلم کی مرہون منت ہے۔ ان کی یہ نظمیں آج بھی اپنی دلاویزی، جاذبیت اور معنویت سے محروم نہیں ہوئی ہیں۔ مثنوی صبح امید میں جہاں قوم کے عروج کا حال، مسلمانوں کی علمی و عسکری فتوحات اور ماضی کی شان و شوکت کا ذکر ہے، وہیں اخلاقی، علمی، ذہنی اور ادبی و شعری زوال کا بھی احوال ہے۔ پھر سر سید کی خوبیوں اور تحریکی جدوجہد کا ذکر بڑے جوش و خروش سے بیان کیا جاتا ہے۔ نیز ان کے رفقائے کار کی بھی خوبصورت مرقع کشی کی گئی ہے۔ قوم کی آرزو کی اس تصویر کو دیکھ کر مسرت کا احساس اور اظہار ہے، لیکن یہ خیال کہ ہم اپنی منزل سے بہت دور ہیں بے چین کیے دیتا ہے۔ یہ مثنوی گو کہ سر سید کی حمایت میں لکھی گئی ہے، لیکن قوم کا حال اور عروج و زوال کے احوال کے ساتھ شبلی کی قوم سے محبت، دوسرے قدم کی خواہش اور تمنا سے منسلک ہے۔ کلیات نظم اردو کے علاوہ شبلی نے فارسی شاعری کا بھی ایک کلیات یادگار چھوڑا ہے، جو شاعری کی مختلف اصناف، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، غزل، قطع، ترکیب بند اور مفاوضات پر مشتمل ہے۔ شبلی کا فارسی کلام زبان کی شگفتگی، محاوروں کی برجستگی، غزل میں حافظ و نظیری کی ربودگی، تخیل کی بلندی اور رچے اور سجے ہوئے تغزل سے عبارت ہے۔ شبلی نے شعر و ادب، زبان و انشاء، تاریخ و سوانح نگاری اور علم کلام سے قطع نظر جس شعبہ علم میں ناموری بلکہ شہرہ خاص حاصل کیا، ان میں تنقید نگاری کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ شبلی کی تنقیدی کتابوں میں شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر اپنے انداز کی منفرد کتابیں ہیں۔ شبلی کی تنقید کا اصل مظہر شعر العجم ہے، حالانکہ اس کتاب کو زبردست تنقید کا سامنا رہا ہے، لیکن اس کی اہمیت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور آنے والے کل میں بھی رہے گی، کیونکہ شبلی صرف سخن گو نہیں تھے، اس سے کہیں زیادہ وہ سخن فہم تھے۔ شاعری کے ناقد کی طبیعت و مزاج کو شعر سے خاص مناسبت لازمی ہے، اس لیے کہ تنقید شعری کا بہت کچھ دار و مدار ذوق و وجدان پر ہوتا ہے، اور اس حوالے سے اردو کا کون تنقید نگار ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شعر العجم کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے کیجئے کہ خود پروفیسر براؤن شعر العجم کی عظمت کے معترف تھے۔ موازنہ انیس و دبیر سے قبل مرثیہ کے فنی لوازمات کا زبانی طور پر تو ذکر عام تھا، ان کے متعلق کچھ بے ربط باتیں جو حقیقت سے قریب ہوتی تھی کہہ تو دی جاتی تھی، مگر ان باتوں میں تال میل بٹھا کر ایک منظم طرز فکر کی تشکیل دینے کی کوشش ناپید تھی۔ یعنی مرثیے کے فنی لوازمات اور اس کی شکل و صورت کا باقاعدہ تعین نہیں ہوا تھا۔ شبلی نے نہ صرف ان باتوں کو ترتیب دے کر ان میں نظم و ضبط پیدا کیا، بلکہ مرثیے کے فنی لوازمات کو سامنے رکھ کر اس کی حد بندی کی۔ یہی نہیں، مرثیہ کے لیے ایسے اوضاع مقرر کیے جو مرثیے کی تمام صفات پر حاوی ہیں۔ شبلی کے مقرر کردہ مرثیے کے تنقیدی اصول اس قدر کمپیکٹ ہیں کہ آج تک ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکی۔ شبلی میں بے پناہ تخلیقی و تصنیفی صلاحیت موجود تھی، جس کا اظہار مقالات و مضامین کی شکل میں بھی ہوا ہے۔ یہ مقالات موضوع کے اعتبار سے 8 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ ان کے مقالات کو 8 جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔ پہلی جلد مذہبی، دوسری ادبی، تیسری تعلیمی، چوتھی تنقیدی، 5ویں اور 6ٹھی تاریخی، 7ویں فلسفیانہ اور 8ویں سیاسی، معاشرتی اور اصلاحی ہے۔ ہندوستان میں عام طور پر اور مسلمانوں میں خاص طور سے شخصی سوانح عمری کا تحقیقی ذوق انگریزوں کے آنے کے بعد شروع ہوا۔ شبلی کے زمانے میں متعدد سوانح عمریاں لکھی گئیں،
جن میں حالی کی سوانح عمری سے اہل علم واقف ہیں۔ شبلی کی سوانحی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم اور سیرت النبی سے زمانہ آگاہ ہے۔ شبلی نے جتنی بھی سوانح عمریاں لکھی ہیں کسی نہ کسی مقصد کے پیش نظر لکھی ہیں، اس بحث سے قطع نظر کہ وہ مقصد اپنی جگہ پر درست تھا یا نہیں، یا اپنے اس مقصد میں وہ کامیاب ہوئے یا نہیں، لیکن اتنی بات تو اس حوالے سے کہی جا سکتی ہے کہ جب وہ کسی موضوع پر لکھتے ہیں تو اس کا رشتہ ماضی سے ضرور جوڑ دیتے ہیں، اور بقول مہدی افادی وہ تاریخ کے بغیر لقمہ نہیں توڑتے، لیکن اگر واقعی وہ کسی چیز کے بغیر لقمہ نہیں توڑتے تو وہ اسلام اور سوانح نگاری ہے، جو ان کے علمی، ادبی اور مذہبی کارناموں کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ شبلی نے جتنی سوانح عمریاں لکھی ہیں ان میں ذاتی اور سیاسی حالات بھی ہیں اور سیاسی واقعات بھی، نیز ان کے پس منظر اور پیش منظر دونوں کو سامنے رکھا ہے، یعنی وہ ماضی پر سیاسی، تمدنی اور معاشرتی حیثیت سے بھی بحث کرتے ہیں اور واقعات کے اسباب و علل کی کھوج بھی لگاتے ہیں، غلطیوں کی پردہ دری بھی کرتے ہیں اور بعض چھپی ہوئی حقیقتوں کی پردہ کشائی بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ چیونٹیوں کے منہ سے شکر کے دانے جمع کرنے کے مٹھائی تیار کرتے ہیں۔ جی، چیونٹیوں کے منہ سے شکر کے دانے جمع کر کے مٹھائی تیار کرتے ہیں۔ تلاش و جستجو، تحقیق و تدقیق، جزیات نگاری، کثرت معلومات، حسن انتخاب، حسن ترتیب اور زبان و بیان کی شگفتگی و دل آویزی کے لحاظ سے شبلی بنسبت حالی کے بہتر سوانح نگار ہیں۔ سیرت بھی سوانح کی شکل یا ایک شاخ کی ہی طرح ہے۔ سیرت البتہ اس کی چند ایک اختصاصی پہلو ہیں۔ فنی میزان پر بھی سیرت کو کئی پرکھ اور انتقادی عمل سے دور استادہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں معاملہ عقیدت و شیفتگی کا درپیش ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عالمانہ بحث اور معروضی نقد و جائزہ جذب محبت اور ذوق و شوق کی کیفیت کو سرد و افسردہ کر دے۔ یوں تو شبلی کی بیشتر تصانیف کو وقت کی گرد ماند نہ کر سکی، لیکن سیرت النبی وہ تصنیف ہے جس کی چمک میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شبلی نے ذات نبوی سے وابستہ ہو کر جس والہانہ عقیدت سے سیرت النبی کی تالیف کی تھی، اس کا پورا اندازہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ساتھ ہی اس والہانہ عقیدت مندی میں بھی انہوں نے اس کی مقصدیت کو فوت نہیں ہونے دیا۔ اس شاہکار اور کارنامہ اعظم کے اسلوب میں سلاست و لطافت بھی ہے، روانی اور رعنائی بھی، شگفتگی و دلکشی بھی ہے، اور دل فریبی اور بے ساختگی بھی، ایجاز و اختصار کا وصف بھی ہے اور استقلال و منطقیت بھی، طنز کی کارفرمائی بھی ہے اور رچا ہوا تاریخی شعور بھی، طرز ادا کی جدت بھی ہے اور تحریر کی حلاوت بھی۔ اسلوب کی یہی کشش ہے جو دامن دل کو کھینچتی ہے کہ جائیں جاست۔ جیسا کہ ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ شبلی کے سامنے ہر کتاب کے لکھنے کے وقت کچھ مقاصد تھے۔ ناموران اسلام کا سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا تھا، ان میں تو ایک یہ تھا کہ غدر کے بعد مسلمانوں میں مایوسی اور اپنی کم مائگی کا جو احساس پیدا ہوا، اسے اسلاف کے کارناموں سے دور کیا جائے۔ دوسرے، آج جو زبان یعنی اردو ہماری ضرورتوں کی کفیل ہے، اس کے خزانے میں قومی تاریخ کا جس قدر سرمایہ ہے، ضرورت سے بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ اصلی علم کلام یہی ہے کہ اسلام کے عقائد کی اس طرح تشریح کی جائے اور اس کے حقائق و معارف اس طرح بتائے جائیں کہ خود بخود دل نشیں ہو جائیں۔ مولانا روم نے جس خوبی سے اس فرض کو ادا کیا ہے، مشکل سے اس کی نظیر کہیں اور ملتی ہے۔ سوانح مولانا شبلی کے سلسلہ کلامیہ کی چوتھی کڑی ہے
جس میں شبلی نے مولانا روم کی زندگی کے حالات باختصار مگر مثنوی پر مفصل تنقید و تبصرہ سپرد قلم کیا ہے۔ سوانحی تصانیف میں شبلی نے سب سے زیادہ محنت و جستجو الفاروق کے لیے کی تھی، وہ اس لیے کہ الفاروق شبلی کی تحقیق و جستجو کا حاصل اور دیرینہ آرزو کا مرکز تھی۔ اس کتاب کی تالیف سے لے کر اشاعت تک شبلی کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جو نامساعد بھی تھے اور صبر آزما بھی، لیکن جب یہ تصنیف تمام نشیب و فراز اور دشوار گزار راہوں سے مرحلہ وار گزرتی ہوئی تکمیل تک پہنچی تو شبلی کا سرمایہ افتخار بن گئی۔ شبلی کی یہ کتاب 1899 میں شائع ہوئی۔ کتاب 2 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں تمہید کے علاوہ حضرت عمر کی ولادت سے وفات تک کے واقعات اور فتوحات ملکی کے حالات ہیں۔ دوسرے حصے میں ان کے ملکی اور مذہبی انتظامات اور علمی کمالات اور ذاتی اخلاق و عادات کی تفصیل ہے، اور یہی دوسرا حصہ مصنف کی سعی و محنت کا تماشا گاہ ہے۔ ملک میں تاریخ کے معلم اول شبلی نے اپنی عمر کا طویل ترین اور بہترین حصہ بالواسطہ یا بلا واسطہ تاریخ خوانی اور تاریخ نویسی میں گزارا۔ وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو میں اول باقاعدہ تاریخ نویسی کے اصول اور قاعدے مرتب کیے اور انہیں عملی طور پر اپنی تصانیف میں برتا۔ علی گڑھ نے علامہ شبلی کو جہاں شہرت و مقبولیت دی، وہیں ان کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ مارچ اپریل 1892 میں وہ ملیریا میں مبتلا ہوئے تھے۔ کشمیر جانے کا ارادہ تھا تاکہ صحت بحال ہو جائے۔ خطوط کو جذبات و خیالات کے بے تکلف اظہار سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، وہ اس لیے کہ خط لکھتے وقت لکھنے والا صاف صاف سیدھی سیدھی سچی سچی دل کی باتیں لکھ جاتا ہے۔ اس میں نہ لاگ ہوتا ہے نہ لپیٹ۔ انسان کو مطلق خیال نہیں ہوتا کہ کل یہ خطوط کیا گل کھلائیں گے، ان کے کیا معنی نکالے جائیں گے اور لذت و دلچسپی کے کون سے سامان پیدا کیے جائیں گے۔ شبلی کے خطوط کے اندر ذاتی گھریلو زندگی کا عکس، ادبی چہل پہل، کتابوں کی لکھائی، چھپائی، درستگی اور تکمیل ہونے کی بے چینی، عرب اور عجم کی داستان، سیاسی مسائل کی دھمک، دارالمصنفین قائم کرنے کی بے چینی، مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی سے ادبی اور مذہبی مسائل پر تبادلہ خیال، ندوۃ العلماء کی اتھل پتھل اور عطیہ کے نام خطوط کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ کچھ بھی ہو، لیکن بقول خورشید الاسلام شبلی کے خطوط ہمارا قومی اعمال نامہ ہیں۔ شبلی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی بار ایک ایسے تصنیفی ادارے کی تاسیس کے بارے میں سوچا جس کا مقصد زمرہ مصنفین کی دائمی خدمت سے متعلق تھا، دارالمصنفین۔ دارالمصنفین ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخی اور سماجی عمل اور رد عمل کا نتیجہ ہے، نیز اس کا گزشتہ تحریکوں سے گہرا رشتہ ہے، جس کے سرے کو شاہ ولی اللہ اور سر سید احمد خان کی تحریکوں سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ شبلی علی گڑھ سے الگ ہوئے اور ندوہ کو اپنے لیے منتخب کیا، لیکن افسوس کہ انہیں اپنے حلقے میں مولویوں کی تنگ نظری کا شکار ہونا پڑا۔ یوں تو دارالمصنفین کا خیال شبلی کو روم و مصر و شام کے سفر میں آیا تھا، جسے اپنے سفر نامے میں لکھا بھی ہے، لیکن پہلی دفعہ قوم کے سامنے 1896 میں اسے تجاویز کی شکل میں پیش کیا۔ انہوں نے مخصوص تلازمہ و احباب کے سامنے تصنیف و تالیف کا ایک وسیع لائحہ عمل پیش کیا اور تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ گو کہ دارالمصنفین کا باقاعدہ آغاز مئی 1915 میں ہوا اور اولین مقصد سیرت النبی کی تکمیل قرار پایا۔
دارالمصنفین کے علمی، ادبی اور دینی خدمات کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ شاید اسی وسعت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے اسے سراج منیر اور قوم کی بیش بہا دولت سے تعبیر کیا تھا۔ شبلی کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہم پہاڑ کی طرف گردن اونچی کر کے گوش بر آواز ہیں اور کوئی ہمیں پیغام علم و ادب سے فیضیاب کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو علم اس کو کہتے ہیں، مطالعہ یوں بولتا ہے، فیصلے ایسے صادر کیے جاتے ہیں، اسلوب کی یہ شان ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ یقین اور اعتماد شبلی کو کہاں سے میسر آئے؟ یہ ایک نفسیاتی سوال ہے جس کا جواب والدین، خاندان، گھر کے حالات، پرورش و پرداخت اور نسلی امتیازات میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ بلا کے ذہین اور علم دوست انسان تھے۔ علم دوستی اور مذہبی رواداری ان کی شخصیت کی خاص پہچان تھی۔ اردو تنقید، اردو ادب کی تاریخ اور زبان کی خوبصورتی کے حوالے سے شبلی کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ ان کی کتابیں اور ان کی حیات دونوں ہی علم و ادب اور دین و مذہب کے شیدائیوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ مجھے یقین ہے عزیز طلبہ و طالبات کہ آج کی گفتگو سے آپ نے علامہ شبلی نعمانی کی حیات اور ان کے کارناموں کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور یہ معلومات آپ کو ان کی تنقید نگاری اور تاریخ نگاری کے خصوصی مطالعے میں مددگار ثابت ہوگی۔